السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں ہم جماعت نحو کی درسی کتاب میں دی گئی نظم نمبر 6 پیام لطیف کی کے شعر نمبر 6 کی تشریح کریں گے۔ اور یہ نظم جو ہے اس کے شاعر ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی۔ یہ ان کا سندھی کلام ہے جو ان کی کتاب شاہ جو رسالوں سے ماخوذ ہے، اور اس کو اردو ترجمہ کیا ہے شیخ ایاز نے۔ اور آج کی کلاس میں ہم شعر نمبر 6 کی تشریح کریں گے۔ تو شعر نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ کم ہے جتنی کریں تیری توصیف، تو ہی اعلیٰ ہے تو ہی علیم، والی شش جہات واحد ذات، رازق کائنات رب رحیم۔ اور ہر لغت میں الفاظ دیکھتے ہیں۔ کم ہے یعنی تھوڑی ہے، توصیف تعریف، والی مالک، اعلیٰ مرتبے، اعلیٰ سے مراد ہے مرتبے میں سب سے اوپر، بلند اونچا عمدہ برتر۔ شش کا لفظی مطلب ہے 6، جہات سمتیں یعنی اطراف، تو یہ 6 سمتیں جو ہے وہ اوپر نیچے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ان کی طرف اشارہ ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ ہر طرف۔ مفہوم ہے شعر کا، اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ذات ہے اور سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اور وہی ذات ہے جو پوری کائنات کو رزق دیتا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اور تعارف ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کہ آپ ایک صوفی بزرگ اور سندھی زبان کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے عشقی حقیقی اور انسانیت کا پیغام عام لوگوں تک پہنچایا۔ آپ کا کلام معرفت الہی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسٹوڈنٹس زیر نظر شعر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے۔ شاعر اس بات کا اعتراف کرتا نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بلند ہے کہ انسان اپنے رب کی جتنی تعریف بیان کرے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بلند و برتر اور اعلیٰ ہے، اور وہی ہر چیز کا جاننے والا یعنی علیم، علیم سے مطلب ہے علم رکھنے والا ہے، جس سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں۔ حوالہ شعر ہے، وہ مالک دو جہاں ہر ذات سے برتر، فرمانے معبود واحد ہر بات سے بڑھ کر۔ تو اسٹوڈنٹ دوسرے مصرے میں اللہ تعالیٰ کی ان گنت صفات میں سے 4 صفات بیان کی جا رہی ہیں، یعنی والی شش جہات سے مراد ہے پوری کائنات پر محیط ذات، ہر طرف ہے اور ہر چیز کا مالک اور سرپرست ہے۔ واحد ذات یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ واحد اور لا شریک ہونے کی بڑی خوبصورتی سے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ یعنی سورہ اخلاص کا پورا ترجمہ جو ہے وہ پوری سورت جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید بیان کی جا رہی ہے۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تیسری جو صفت شاعر نے بیان کی ہے یعنی راز کے کائنات، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا، رزق دینے والا۔ یہاں پر رازق کائنات کہہ کر شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات یعنی رازق والی صفات کو بہت واضح بیان کیا ہے کہ وہ رب آسمان اور زمین کے نیچے پانی میں موجود، یعنی چاہے کوئی زمین کے نیچے ہے، زمین کے اوپر ہے، پانی میں، خلاؤں میں ہے، ہر ذی روح کا رازق ہے اور اس کو رزق دینے والا ہے۔ رب رحیم یہ رحم کرنے والا رب۔ بقول شاعر میرا رب وہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، رزق دینے والا ہے، بادشاہ شہنشاہ ہے۔ اور ایک شعر دیکھیے، تیرا لطف نہ ہو جو شامل سانس بھی لینا مشکل ہے، سارے کام بنائے تو نے، سارے سہارے تیرے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس مجموعی طور پر یہ شعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عظیم قدرت اور صفت رزاقی کو بڑی خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔